आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए। आपके घरों में अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आपके बच्चों को अल्लाह ताला सलामत रखे, फरमाबरदार खिदमतगार बनाए, नेक और सालेह बनाए, इमामुल मुत्तकीन बनाए, आपकी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलादें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो बेरोज़गार हैं उनको नेक और हलाल रोज़गार अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। ये ज़ुल्हज का महीना शुरू होने वाला है, हज का महीना, तो ये बहुत ही बाबरकत दिन है। अल्लाह ताला आप सब की दुआएं कबूल फरमाए। हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं, आप भी हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में, सेहत में, ईमान में, खुशियों में, घर-बार में, रोज़ी में अपने फ़ज़ल और करम से बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि दुखी ही दुखी के काम आता है। जो मुश्किल में लोग होते हैं, गरीब ही गरीब के काम आता है, अमीर तो अमीर ही होना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बस्ती में बहुत बड़ी आग भड़क उठी। एक बस्ती में, एक इलाके में बहुत आग भड़क उठी और सारे लोग अपना अपना सामान उठाए, अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने रिश्तेदारों को लिए उस बस्ती से बाहर दौड़ने लगे, निकलने लगे। लेकिन वहाँ पर हर तरफ नफसा नफसी था, हर एक को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। कोई अपना माल बचा रहा था, कोई अपना मवेशी बचा रहा था, कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था और कोई अपनी जान बचा के दौड़ रहा था। तो किसी को किसी का होश नहीं था कि कौन किसी का करे। अपने आप की और अपने अजीज़ व क़रीब को ही बचाने की दौड़ में लगा हुआ था। फेयर इनफ, ठीक है, हर इंसान अपने ही अपना कोई काम आते हैं। उस बस्ती में एक बेचारा आंखों से अंधा था। उसको तो पता ही नहीं था कि किस दर को जाना है और किधर को नहीं जाना। वो आंखों से अंधा था उस बस्ती में। और एक बंदा था, वो टांगों से अपाहज था, टांगों से लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था। अब सारी बस्ती जो है जिस तरफ को मुंह आया वो तो दौड़ निकले, अपनी जान बचाने लगे। तो वो भी बेचारे वहाँ पे बैठे हुए थे और लोगों ने भी सोचा कि ये अंधा है, ये लंगड़ा है, खुदा ना खास्ता तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये मर भी गए तो पहले कौन से ये ठीक है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए पैदा फरमाया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। इंसान जब दुख दर्द बांटता है, दुख दर्द बांटने से दुख दर्द कम होता है, बढ़ता नहीं है। और जब उस इंसान को कभी दुख का टाइम आता है, वो इंसान दूसरे के काम आता है। और जब इंसान सुख बांटता है, सुख खुशियाँ बांटता है, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इसलिए हमें एज ए मुसलमान, एज ए इंसान, हमें दूसरों का दुख दर्द शेयर करना चाहिए, क्योंकि दुखों को बांटने से दुख कम होते हैं और सुखों को बांटने से सुख बढ़ते हैं। तो इस मुश्किल वक्त में वो सारी जो कौम थी या सारा जो लोग थे उनको अकेले छोड़ के चले गए। और वो आग के बड़े बड़े जो लावे होते हैं, लवे बड़ी बड़ी जो फ्लेम होती हैं, वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें भी अल्लाह ताला को कोई वसीला बना दे कि हम भी यहाँ से निकल सकें। तो दोनों ने मिलकर 1 मिनट में जल्दी से देर आए दुरुस्त आए फैसला किया कि लंगड़े ने कहा कि मैं चल नहीं सकता, लेकिन मुझे रास्ते का मालूम है। और जो अंधा था उसने कहा कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं चल सकता हूँ।
تو پھر لنگڑے نے کہا اندھے کو کہ تم ایسا کرو، مجھے اپنے کندھوں پر، اپنے شولڈر پر سوار کر لو، مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا لو، میں آپ کو رستہ بتاتا جاؤں گا، آپ چلتے جانا، اس طرح ہم دونوں ہی اس مشکل حالات سے نکل جائیں گے، اس مشکل اسنا سے نکل جائیں گے اور اپنی زندگی کو بچا لیں گے۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ جو اندھا تھا وہ چلتا گیا، اور جو چل پھر نہیں سکتا تھا اس کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور اس طرح بستی سے باہر نکل آئے۔ جب بستی والوں نے دیکھا دور سے جو باہر نکل گئے تھے تو وہ کہتا تھا یہ اندھا تھا اور یہ چل نہیں سکتا تھا، ان کو کیسے بچا لیا؟ ان کو بچانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جن کو آپ کمزور سوچ کر آپ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا بھی پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کا بھی سنبھالنے والا، ان کا خیال رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں نا جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے، جن کا کوئی نہیں تو ان کا اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کبھی اپنے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا رب ہے، سب کا رکھوالا ہے۔ تو اسی سٹوری سے یہ محاورہ بنا ہے، ایک انا ایک لولا، اللہ بنائی جوڑی ایک انا ایک کوڑی، اللہ بنائی جوڑی ایک انا ایک کوڑی۔ تو جوڑی تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، دوستی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، شکر الحمدللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ وہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ تو اس میں انسان کی اپنی کیا کہتے ہیں کارگری تو نہیں ہے، نہ کوئی اس میں ہے۔ کئی بار کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو بڑے لوگ بڑے توبہ استغفار غرور سے کہتے ہیں کہ اس نے ضرور بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی گرفت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑ لیا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی گرفت کر لیتا ہے، اور کبھی اللہ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی کہ اگر وہ آزمائش میں پورا اترے گا، کامیاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے کسی نہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف دکھ دیتا ہے کہ دوسرے انسان اس کو دیکھ کر عبرت پکڑ لیں۔ اور جو ہم طرح کے غافل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہی گناہ گار ہے، اسی میں کوئی نقص ہوگا، وہی ہے، ہمیں تو کچھ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی، انسان دوسروں کو نہیں بدل سکتا، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اللہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اور انسان کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اخلاق کے بولنے سے اور دعا سچے دل سے دینے کے، سوائے دعا دینے کے اور سوائے اچھے اخلاق سے بولنے کے، اور انسان کے پاس بس میں کچھ بھی نہیں ہے، دیتا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کبھی کسی کو حقارت کی وجہ سے نہ ٹھکرا دیں کہ یہ بیچارہ کوئی مزدور ہے، یا یہ اس کا قد چھوٹا ہے، یا اس کا رنگ سانولا ہے، وہ کالے اللہ کے پیارے، یہ بھی پرانے لوگ سیدھے سادے لوگ کہا کرتے تھے کہ جن کا رنگ سانولا ہے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور جو خوبصورت ہوتے ہیں ان کو بڑا خوش فہمی ہوتی ہے، گمان ہوتا ہے ہم بہت خوبصورت ہیں، لوگ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں بہت پسند کرتے ہیں، اور کالے کلوٹے کو کہتے ہیں یہ سونا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے نا۔ جو کالا کلوٹا باہر سے نظر آتا ہے وہ اندر سے اس کا دل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے جیسا سونے جیسا دل بنایا ہو، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اس کا اخلاق دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں، پھر آپ جانیں گے کہ جس کو آپ حقارت کی وجہ سے ٹکراتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے کلوز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کہلانے کے لائق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے، اپنی بصیرت سے اس کو اتنا حسن دیتا ہے، اتنا اس کو نور دیتا ہے۔ اور ہم طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر جو گلے میں بڑی بڑی وہ ڈال لیتے ہیں نا، مالیں ڈال لیتے ہیں، اور فقیروں جیسا حلیہ اپنا لیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جب آتے ہیں اللہ 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنے کام پہ شروع ہو جاتے ہیں۔
تو لوگ اس طرح کے لوگوں کو پیر مانتے ہیں. اور جو پیر ہوتا ہے جو کرامت جس کی پیروی کی جائے, پیر کا مطلب ہے جس کی پیروی کی جائے, اور ہمارا پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جو اصل میں پیر ہوتا ہے وہ بہت سادہ اور بہت سمپل رہتا ہے اور بہت مٹ کے رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہوتا ہے, اور اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی شرف قبولیت فرماتی ہے. اس کا اشارہ جو ہوتا ہے وہ بہت اس کی کرامت والا ہوتا ہے, اس کی جو نظر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. تو ہم کیا جانے بندر کیا جانے ادرک کی لذت. یہ والی میں بات اپنے آپ پہ کہتی ہوں کہ ہمیں کیا پتہ کہ انسان کی پہچان کی. اللہ تعالیٰ انسان کو پہچانتا ہے, اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرماتا ہے, بصیرت عطا فرماتا ہے, بصیرت عطا فرماتا ہے. اپنی میں کو مار لے, دوسرے انسان کو گھٹیا جاننا بند کر دیں, اپنی انا کو ختم کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دل برائی سے دوسروں کے لیے صاف کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو نوازتا ہے, اور کتنا اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہ جہان بنا رکھا ہے ہم سب کے لیے, دیکھنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعاموں پہ انعام, بے شمار نعمتوں کا بے شمار عطا کر رکھی ہیں, اور ہم ہیں کہ ناشکر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نکالتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انسان کو, جانوروں کو حقیر جانتے ہیں, جبکہ اصل میں نقص ہم میں ہے, اور ہم نے اپنے کو بہتر کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, اور اپنے آپ میں ہم نے بہتری لانی ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, تو اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اب پچھتا لینا بہتر ہوتا ہے. سوچ بچار کرنا, اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا بہت ہی ضروری ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس طرح ڈال لیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اس طرح ڈال دیں کہ اللہ کی رضا, جس حال میں اللہ راضی ہم راضی, رب راضی جگ راضی. جس حال میں اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مل کر اللہ کے حکم سے اسلام کی بلندی کے لیے دن رات کام کرتے, انہوں نے وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, رضی اللہ عنہا, رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو یہ ہمارے رول ماڈل ہیں, یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمارے پیر ہیں, جن کا کے نقش قدم پر, جن کی سنت کو ہم اپنا کر نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جی ہماری لسٹ ہے جو ہم شاپنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں. اونین, پوٹیٹوز, ٹماٹوز, زیرہ, گرم مسالہ, پاپ کارنز, بریڈ, ملک, فش, یوگرٹ, ایکسٹرا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس طرح ہم لسٹ بنا کے لے آتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹماٹو ٹن ہیں جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں, بہت اچھا سالن بن جاتا ہے. اور گرم مسالہ جو ہے وہ پیسا ہوا لے آئے ہیں, وہ بریڈ کا لوف ہول میل کا لے آئے ہیں. کوکونٹ ملک اگر آپ کہیں پاستے میں یا اسپگیٹی میں ڈالیں بہت مزے کا بنتا ہے. اور گریپس جو ہیں گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں.
हैं। ये आलूओं का बैग है, अच्छा मिल जाता है तो वो फिर आलू जो है हर चीज़ में डाले जा सकते हैं। तो इस तरह हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के फिर वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ बेस्ट ऑफ़र पे है तो वो ले आते हैं। यहाँ पे ये जी प्याज के थैले हैं, 1-1 किलो जो प्याज है 1-1 पाउंड का, तो ये बहुत अच्छे प्याज रहते हैं, ताज़ा प्याज आते हैं। चिप्स फ्रोज़न है, कैबेज है, टूथपेस्ट है, वो लिस्ट भी आपके सामने पड़ी हुई है। और ऑरेंज जूस है, ये बिट्स के साथ ऑरेंज जूस होता है, बड़ा ही मज़ा का होता है, फ्रेश होता है। ये कॉड फिश है जो ग्रिल करके हम खाते हैं। यहाँ पे भी प्याज के 4-5 थैले लेके आए हैं। केला है, मिल्क है, योगर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम घर में जब लिस्ट ख़त्म होती है, चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं और जब 8-10 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर जाके शॉपिंग कराते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा टेस्को से शॉपिंग करना पसंद है कि हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हम यूज़ टू हैं, हम आदी हो गए हैं, वो मिल जाती हैं। और ये जूस तो बहुत ही अच्छा है। ये जो 1 किलो का पैकेट है ऑनियन का, बहुत ही क्रंची होता है और मुझे बहुत पसंद है। जो लोकल दुकानों के होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये जी मिल्क है, होल मिल्क, मिल्क लेके आते हैं चाय के लिए, दूध के लिए। इस तरह हमारे शॉपिंग बैग होते हैं जिसमें हम अपनी ग्रोसरी खरीद के लाते हैं, और ये भी 10-10 पीस के खरीदने पड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।